اچھا لیکن اب یہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انتظار صاحب. بہرحال یہ بھی ایک ہارش ریالٹی ہے. ابھی اب کی دفعہ ذرا تڑکا کو زیادہ لگ گیا ہے, میٹھا کو زیادہ ہی ہو گیا ہے, لیکن یہ بھی فیکٹ ہے. خادم کے ہی پروگرام میں, ہمارے پروگرام میں شیخ رشید صاحب کا کوٹ ان کوٹ الفاظ بتاتا ہوں. کیا جج صاحب تھا, نام نکل گیا ان کا ذہن سے, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ثاقب بھائی کون سے جج تھے جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے پی ٹی آئی, تو شیخ رشید صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں ذاتی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ بالکل ان کو ایکسٹینشن دی جائے, یہ زیر بحث بھی, اور بالکل دی جانے تھی. شاید کھوسا صاحب کی بات ہو رہی تھی. تو اب کبھی آپ آصف کھوسا صاحب, ہاں, کبھی آپ کبھی وہ جناب انتظار صاحب کہیے گا. سر میں آپ کی ساری باتوں کو جواب دوں گا, لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے, غیر منتخب ججز. کون سی دنیا کی جوڈیشری ہے جو منتخب ہو کے آتی ہے؟ اور یہاں پاکستان کے اندر جو اسٹیبلش منتخب ہوتی ہے جو اس طرح کے فیصلے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی اس قابل ہیں کہ وہ ملک کو درست سمت میں لے کے جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو جو یہ اسمبلی جو اس وقت حکومت بنی بیٹھی ہے, یہ سب جعلی ہیں. ان کا جو مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ کسی اور کو دیا گیا, سب فارم 47 کے اوپر آئے. تو ایسی اسمبلیز اور ایسی جعلی حکومتیں, اور اگر آپ ان کو ایسا اختیار دے دیں کہ یہ آئین کو بھی امینڈ کریں, تو جب آپ ان کو قانون سازی کا اختیار سمپل کا دیتے ہیں تو پھر یہ نیب امینڈمنٹ جیسی ترمیم کرتے ہیں جس میں صرف ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ قانون سازی کرتے ہیں جس سے صرف ان کی اپنے آپ کو این آر او دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جس طرح سے جو رپلائی دیا ہے, ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی ایون بنانا ریپبلکس کے اندر بھی اس قسم کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی پارلیمنٹ اپنے ممبران کے فائدے کے لیے, ان کو بینیفٹ دینے کے لیے, جو ان کے جو کرائمز ہیں ان کو چھپانے کے لیے لیجسلیشن کرے. تو یہاں پہ یہ صرف اپنی سکن سیو کرنے کے لیے لیجسلیشن کریں گے, اور پلس یہ کریں گے کہ مل بیٹ کے جو کھانے کا جو آگے رواج ہے اس کے بینیفیشریز کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اس میں پھر یہ جوڈیشری کو بھی انوالو کریں گے, ججز کی ایکسٹینشن اس کے اندر آ جائیں گی. تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل سٹارٹ ہوگا جس کا اینڈ جو ہے وہ ہماری ریاست کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہو, لیجسلیشن عوام کی خدمت کے لیے ہو. جو مقصد ہے پارلیمنٹ کا, وہ سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عوام کی نمائندہ ہے, تو اس نے عوام کا خیال رکھنا ہے, نہ کہ عوامی منتخب نمائندے جو اس کے اندر ممبر بنتے ہیں وہ اپنی جیبیں بھرتے رہیں, لیکن عوام جو ہے وہ بیچاری سسکتی رہ جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ادھر کے ادھر کھڑے رہیں. یہ سارا جو سٹرکچر اس وقت کھڑا ہوا ہے, وہ نظام پورا اس وقت جمہوری نظام ایٹ سٹیک ہے. اگر یہ نشستیں اگر کسی غلط طرف جاتی ہیں تو پھر پاکستان جیسے کہ آپ مارشل لا ہے, یہ تو مارشل لا سے بھی کوئی اوپر والی آپ کو نئی ڈیفینیشن لانا پڑے گی, کیونکہ کسی چیز کا کسی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا. جو چاہیں گے یہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ جب یہی پی ڈی ایم کی جو پہلی راؤنڈ 1 تھا, اس کے اندر جب یہ آئے تو انہوں نے آتی جو ترمیم کی وہ ایسی شاکنگ تھی. ایک تو نیب والی ترمیم یہ امینڈمنٹس لے کے آئے, دوسری انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا رائٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹنگ ختم کیا, پھر ای وی ایمز انہوں نے ختم کی. تو یہ صرف بٹ انتظار صاحب اب آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آگے بڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایوری ون نیڈس ٹو لرن اے لیسن. آف کورس موجودہ گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ ہے اس لیے اس کی ذمہ داری آپ سے کئی گنا زیادہ ہے اس حوالے سے, بالکل. ایک تو یہ, اور اگر ماضی قریب میں بھی کسی نے غلطی کی ہے تو کم از کم اس غلطی کا ادراک کرے کہ یہ بھی کسی طریقے سے کوئی جمہوری عمل کی نیک نامی نہیں ہوتی کہ جب سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سٹنگ پرائم منسٹر سٹنگ جج پہ سپریم کورٹ کے ریفرنس ٹھوک دے اور بعد میں کہے کہ یار مجھے فیض صاحب نے کہا تھا کہ کر دو, تم نے کر دیا, غلط کیا, یا ایک اور جج کو وسیم آپ جواب سن لیجیے گا. سر جواب سن لیجیے گا. جواب یہ ہے کہ اگر ایک ریفرنس آیا ہے تو قانونی طریقہ کار ہے, اس کے اندر اگر یہ ایک آیا ہے تو اس کو پرسنل لینے کی تو ضرورت نہیں ہے. عدالتیں ہیں, سسٹم آپ کے سامنے. اگر سر اس طریقے سے تو یہ گورنمنٹ کہے گی کہ آئینی ترامیم بھی قانونی تھی کہ ہم آئینی ترامیم کر رہے ہیں, کیا غیر قانونی ہے؟ سوری, اس طرح تو یہ گورنمنٹ کہے گی کہ صاحب تحریک عدم اعتماد بھی قانونی ہے, آئینی ترمیم بھی قانونی ہے, جس طرح ریفرنس دائر کرنا قانونی ہے. گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے 8 فروری کو ان کو ووٹ دیے تھے, جو یہ نمونے اس وقت ہمارے اوپر مسلط وہی کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے ساری زندگی پورا آرگیومنٹ ہے نا, پروگرام ریکارڈ پہ رہے گا. اب آپ اس پہ اپنا کمنٹ بڑا سوچ سمجھ کے دیجیے. نہیں اس پہ کمنٹ 100 مرتبہ دے چکے تو تکرار میں کیا کہ ظاہر ہے 1 کروڑ سوالات اس الیکشن پہ, لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ اپیرنٹلی والی بات, یعنی اگر ہم یہ کہ اس کو اگر ہم ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس ٹائم کا اگر آن ریکارڈ مان چکا ہے, یہ ذرائع سے تو نہیں ہے نا کوئی الزام ہے کہ ہاں بھائی میں نے فوج کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس ٹھوک دیا تھا,
اس کے بعد بھی اگر ایک لیگل فریٹرنٹی کی اور آپ جیسے سینے بندے کہیں کہ یار کیا تو کام قانونی تھا نا, تو اس پر میرا سوال ہے کہ پھر تو یہ گورنمنٹ بھی کہے گی کہ وسیم بدامی صاحب تحریک جماعت تھی تو قانونی نا, باقی آپ الزام لگاتے رہے کہ فارم 45 ہیں 47 ہیں, آئینی ترمیم ہے تو قانونی نا. تو میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک فائصل کا والا کیس اسپیسیفک اس لیے کہ خان صاحب مان چکے میں نے فوج کے کہنے میں کیا تھا, تو اس کو تو کم از کم غلط کہیں نا. پھر دیکھیے جو آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنے جو ہماری جیسی فیڈرل گورنمنٹ کی جو حکومتیں ہیں, جو فیڈریشنز ہیں جس میں آگے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, اس کے اندر جتنی آئینی ترمیم آتی ہیں ان کا مقصد فیڈریٹنگ یونٹس کی حقوق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, اور پلس یہ کہ سسٹم اور گورننس آپ کی بہتر ہو. تو یہ اگر آپ اس قسم کی امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں جس میں آپ ججز کو تنگ کرنے کے لیے ان کے لیے ریفارمز لے کے آتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز آپ اٹھا کے بلوچستان پھینک دیں گے اور یہاں پہ پھر آپ ایکسٹینشن اپنی مرضی سے دیں گے, اور یہ تمام چیزیں کیا کسی سویلائز سوسائٹی میں ہو سکتی ہیں؟ کیا اتنے سالوں کے بعد بھی ہم نے یہیں پہ کھڑے رہنا ہے کہ 76 سال بعد یہی میرا سوال ہے, دائروں کا سفر نہیں کرنا, آگے بڑھنا ہے تو سب اپنی غلطیاں ریلائز کریں. ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ نے آگے بڑھنا ہے, ایگزیکٹلی آگے جانا ہے, نہ کہ آپ نے پیچھے جانا ہے. اینڈ آئی سیڈ شروع میں نے کہا کہ میں ان دو چیزوں کو بیلنس نہیں کر رہا. گورنمنٹ آف دا ڈے کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اس تناظر میں ان کی ذمہ داری آپ سے زیادہ ہے آج کی تاریخ میں. اپنے سٹنگ منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے, وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں اپنی اسٹیبلٹی پہلے لے کے آئیں. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو اس سے اسٹیبلٹی تو پھر بالکل نہیں آئے گی نا. بہت بہت نواز, سب کا بہت بہت شکریہ جی. میں اس کو